أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم معزز اور محترم حاضرین محفل، آپ حضرات نے ہمارے علماء کرام کی تقریر اور شورا اسلام کی بہترین نعت و مقبت سماعت فرمائی۔ اللہ جل شانہ عرض کر رہا تھا کہ آپ اور ہم خوش نصیبی کے میلاد مصطفیٰ ذکر خدا ذکر مصطفیٰ کے محفل میں حاضر ہیں، اور ایسی محفل میں آنے میں بھی ثواب ہے، بیٹھنے میں بھی ثواب ہے، اور جب تک آپ سنتے رہیں گے سناتے رہیں گے آپ کے اعمال میں عمل نامے میں نیکی لکھتی جائے گی۔ لیکن ہمارے مسلمان اتنا بڑا گاؤں اتنے بڑی آبادی ہے، کب سے میلاد شریف شروع ہو چکا ہے اور ہمارے علماء کرام اعلان پر اعلان کر رہے ہیں، کوئی آنے کے لیے تیار نہیں۔ یہاں پر اگر اعلان ہوتا کہ 100 روپے بٹ رہا ہے، نیتاجی 100 روپے بانٹ رہا ہے، تو یہاں تو 11 بجے سے لائن لگ جاتا ہے، اور جہاں جس میں اصل کامیابی ہے، آخرت کی کامیابی ہے، قبر کی کامیابی ہے، اس پر ہمارے اور آپ کو کوئی دلچسپی نہیں، کوئی شوق نہیں۔ تو میں نے جس آیات مبارکہ کی تلاوت کی ہے، اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید مت ہونا۔ اللہ اتنا کریم و رحیم ذات ہے، اتنا غفور ذات ہے کہ انسان کتنا بڑا گناہگار ہو جائے، کتنا بڑا سیاکار ہو جائے، کتنا نافرمان ہو جائے، لیکن ایک بار اللہ کے بارگاہ میں گڑ گڑائے، گریہ اور زاری کرے، اللہ کے بارگاہ میں جھک جائے اور گناہوں سے توبہ کرے، تو اللہ جل شانہ اتنا بڑا رحیم و کریم ہے کہ اللہ جل شانہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ اس لیے کہ جہاں انسان پر شیطان کو مسلط کیا گیا، جہاں انسان کو نفس دیا گیا ہے، نفس امارہ دیا گیا ہے، وہاں پر اللہ جل شانہ نے توبہ کا دروازہ بھی کھلا رکھا ہے۔ شیطان کون ہے؟ انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، اور آج سے نہیں، جب سے انسان کا وجود ہوا ہے، جب سے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے پیدا فرمایا، تب سے شیطان کیا ہے؟ دشمنی، انسان کی دشمنی پر اتر آیا۔ جب شیطان کو اللہ جل شانہ نے مردود کر لیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے دربار سے اس کو نکال دیا،
تو شیطان نے اللہ کے بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ ہم تو زندگی بھر عبادت کرتے 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 لیکن آج کیا ہو گئے، گستاخی کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے مردود ہو گئے، جہنمی ہو گئے، تو یا اللہ 2 سوال ہے اس کو قبول کیجیے۔ اور 2 سوال کیا ہے؟ ایک سوال یہ ہے کہ مجھے قیامت تک کی زندگی دیجیے کہ قیامت تک ہم زندہ رہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ مجھے طاقت دیجیے کہ میں مختلف شکل کا اختیار کر کے انسان کو گمراہ کر سکوں۔ تو اللہ جل شانہ ان کے دونوں سوال کو قبول کر دیا۔ شیطان قیامت تک زندہ رہے گا اور انسان کو گمراہ کرنے کے لیے مختلف شکل میں پیش آئے گا، انسان کو گمراہ کر دے۔ صبح سوئے ہوئے ہیں، آپ کو جاگنے کی خواہش اذان ہو رہی، شیطان آ کر کے پاؤں مل لے گا، آپ کو نیند آئے گی، نماز آپ کی چھوٹ جائے گی۔ دکان میں ادھر اذان ہو رہی ہے، ادھر شیطان گراہک آ گیا ہے، شیطان وسوسہ میں ڈال دے کہ اگر نماز میں جائیں گے تو ادھر آپ کا گراہک چھوٹ جائے گا، تو نماز آپ کے پھر چھوٹ گئی۔ تو شیطان کیا کرتا ہے؟ انسان کو کیا کرتا ہے؟ ہمیشہ انسان کی دشمنی پر ورتا رہتا ہے، انسان کو اللہ کے راستے سے بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جب دونوں سوال قبول ہو گئے ان کی، تو فرشتے بہت پریشان ہو گئے کہ یا اللہ یہ شیطان تو انسان کا دشمن ہے، یہ تو انسان کو گمراہ کر کے رکھے گا۔ تو اللہ جل شانہ نے جب فرشتوں کی پریشانی دیکھی تو اللہ جل شانہ فرشتوں سے پوچھا کہ یہ فرشتے تم لوگ کیوں پریشان ہو؟ تو فرشتوں نے عرض کیا کہ یا اللہ یہ شیطان کو ہمیشہ کی زندگی مل گئی، قیامت تک کی زندگی مل گئی، اور اس کو یہ بھی طاقت دی گئی کہ مختلف شکل میں جا کر کے انسان کو گمراہ کرے۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمائے یہ فرشتوں پریشان نہ ہو، میں نے انسانوں کا ایک کلمہ دیا، اگر اس کو خلوص سے پڑھے گا تو میں اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں۔ اور وہ کلمہ کیا ہے کہ جو انسان گناہ کرنے کے بعد دل کی اخلاص کے ساتھ اللہ کے بارگاہ میں کیا پڑھے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور گناہوں سے دور رہے، چاہے کتنا بڑا گناہگار ہو، کتنا بڑا سیاکار ہو، اللہ جل شانہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ لیکن آپ اور ہم گناہ بھی کر رہے ہیں، ظلم بھی کر رہے ہیں، مسجد میں بھی نہیں جاتے ہیں، دین سے دور بھی رہتے ہیں، اور اوپر کیا کر بجائے کہ ہم لوگ توبہ کریں، توبہ تو دور، اوپر سے منہ دکھانے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ مسلمان وہی مسلمان ہے جو گناہ کرے، ہر انسان سے گناہ سرزد ہوتی ہے۔ الانسان مرکب من الخطا والنسیان، کہ انسان یہ خطا اور نسیان سے مرکب، انسان سے غلطی ہوتی ہے، انسان سے گناہ ہوتی ہے، انسان سے نافرمانی ہوتی ہے، انسان سے نماز قضا ہو جاتی ہے، لیکن انسان مسلمان و مسلمان ہے کہ گناہ کرنے کے بعد گناہ پر مصر نہ رہے، گناہ پر اصرار نہ کرے، بلکہ کیا کرے؟ اپنے گناہوں کو بارگاہ الہی میں توبہ کرے، اپنے گناہوں کے اللہ کے بارگاہ میں بخشش طلب کرے۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، اللہ وہ بے شک وہ ذات ہے کہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ذات ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو انسان خلوص کے ساتھ اپنے گناہوں سے تائب ہو جائے، گناہ کر کے اللہ کے بارگاہ میں خوف الہی سے، خشیت الہی سے توبہ کر لے، تو گناہوں سے ایسے پاک و صاف ہو جاتا ہے کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بار قحط پڑ گئی، بارش نہیں ہو رہی ہے، گرمی بے تحاشا گرمی ہے، لوگ پریشان ہیں، پانی نہیں ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے 70,000 قوم کو لے کر کے میدان میں پہنچے اور اللہ کے بارگاہ میں گریہ اور زاری کر کے کہ بارش ہو جائے۔ تو جب میدان میں پہنچے، اللہ کے بارگاہ میں گریہ اور زاری ہو رہی ہے، بجائے اس کے بارش ہو جائے، گرمی اور تیز ہو گئی۔
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے بارگاہ میں عرض کی یا اللہ ہم لوگ تو بارش طلب کرنے کے لیے یہاں گریا اور زاری کر رہے ہیں، لیکن یہاں تو گرمی اور تیز ہو رہی ہے۔ تو اللہ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی آئی، حکم ہے کہ موسیٰ تمہارے 70,000 میں ایک ایسے شخص موجود ہے جو 40 سال سے ہمارے نافرمانی کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، جب تک اس صفوں میں رہے گا، ان لوگوں میں رہے گا، بارش نہیں ہوگی، گرمی اور بڑھے گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم میں 70,000 جو قوم موجود تھے وہاں پر سپے لگائے ہوئے تھے، اعلان کیا کہ یہ لوگ ہو، تم لوگوں میں کون ایسے شخص ہے جو 40 سال سے نافرمانی کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، وہ ہمارے صفوں سے نکل جائے تب بارش ہوگی، اگر وہ نہیں نکلے گا تو بارش نہیں ہوگی۔ تو وہ جو گناہگار شخص تھا جو 40 سال سے نافرمانی کر رہا تھا، اب اس کے دل میں یہ ہے کہ اگر ہم نکل جاتے ہیں تو بنی اسرائیل کے 70,000 آدمی ہم کو دیکھیں گے تو ہماری ذلت ہوگی، رسوائی ہوگی، اور اگر نہیں نکلتے تو بارشیں نہیں ہو رہی ہے تو کریں گے تو کیا کریں گے؟ تو اس کے دل میں ایک خیال ہے کہ یا اللہ کیوں نہیں میں اللہ کے بارگاہ میں توبہ کر لوں، خلوص کے ساتھ توبہ کر لوں۔ اس نے اپنے دل میں اللہ کے بارگاہ میں توبہ کی کہ یا اللہ آج سے میں گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، ہم کو ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما۔ جب اس نے خلوص کے ساتھ دل سے توبہ کر لیا، ادھر بادل اٹھا، بارش شروع ہو گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بارگاہ میں الہی کا عرض کہ یا اللہ وہ شخص تو نکلا ہی نہیں، تو پھر بارش کیسے ہوئی؟ تو اللہ کی طرف سے وہ ہے کہ یہ موسیٰ وہ شخص نکلا نہیں، لیکن اس شخص نے بارگاہ الہی میں صدق دل سے توبہ کر لیا، میں نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور عالی، فیضان سرکار بابو حضور، زندہ باد۔ اے مسلمانوں، یہ زندگی کوئی ہمیشہ کی زندگی، یہ چند دنوں کی زندگی ہے، اور اس کی زندگی کا حساب کتاب آپ اور ہم کو دینا ہی پڑے گا۔ ذرا ذرا کا حساب ہوگا، دنیا والا حساب نہیں کہ ادھر جرم کر لیا، ادھر ظلم کر لیا، ادھر کو مار دیا اور ادھر پیسہ کے ذریعے، رشوت کے ذریعے، سور سفارش کے ذریعے نکل گئے، بلکہ اللہ کے بارگاہ میں حساب کتاب ہوگا اور ذریعے ذریعے کا حساب دینا ہی پڑے گا۔ بلکہ قرآن مجید میں تو یہاں تک آتا ہے سورہ یاسین میں الیوم نختم علی افواہہم، قیامت کے منظر پیش کرتے ہیں کہ قیامت کے دن میں منہ پر مہر لگا دیا جائے گا، زبان سے کچھ بول نہیں پائیں گے، زبان نہیں لیں گی، چلا کے وہاں نہیں چلے گی، بلکہ کیا ہوگا الیوم نختم علی افواہہم وتشہد ایدیہم، کہ قیامت کے دن منہ پر مار لگا دیا جائے گا، یہی پاؤں یہ ہاتھ یہ تمہارے اعضاء کیا کریں گے؟ تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ یہی ہاتھ گواہی دے گی کہ اس انسان نے کیا کر دیا، ہم کو ظلم میں استعمال کیا ہے۔ یہی پاؤں گواہی دے گی کہ ہم کو کہاں استعمال کیا ہے، سینما فلم جانے میں استعمال کیا ہے، ظلم زیادتی میں استعمال کی۔ یہ اعضاء کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ اس کو بولنے کی طاقت عطا کرے گا اور آپ کے خلاف گواہی دے گا۔ اس لیے مسلمانوں کم سے کم 5 وقت نماز پابندی سے پڑھیں، نماز پڑھیں گے، اللہ کے بارگاہ میں جھکیں گے۔ نماز ایسی عبادت ہے کہ اللہ جل شانہ ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اگر خلوص سے نماز شروع کریں گے، بارگاہ الہی میں جھک جائیں گے خلوص کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ باقی گناہوں سے بھی محفوظ فرما دے گا۔ لیکن ہم لوگ تو نہ نماز پڑھنے کے لیے تیار ہے، نہ مسجد میں جانے کے لیے تیار ہے، نہ ایسے محفلوں میں آنے کے لیے تیار ہے۔ سب گھر پر بیٹھے، کون کام ہے گھر پر؟ 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ ہم لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کی ذکر سننے اور سنانے کے لیے آنے کے لیے تیار نہیں، تو پھر اللہ کی رحمت کیسے برسے گی؟ اللہ کیسے راضی ہوگا؟ دنیا کی پریشانی تو کم ہے، اصل پریشانی تو مرنے کے بعد شروع ہونے والی ہے۔ قبر میں جائیں گے، ذرا قبر کا تصور تو کیجئے، قبر کیسے جگہ ہے؟
ہر انسان کو قبر سے خوف ہے اور خوف رکھنا ہی چاہیے. اس قبر میں جو بے نمازی جائے گا، گناہگار جائے گا، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس پر قبر کو اتنا تنگ کر دیا جائے گا، اتنا تنگ کر دیا جائے گا کہ یہ پسلی اس پسلی سے باہر ہو جائے گی اور یہ عذاب چلتا ہی رہے گا. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس پر ایسے سانپ، ایسے اژدہا کو مسلط کیا جائے گا کہ وہ اژدہا اگر دنیا میں ایک پھونک مار جائے گا تو دنیا میں کوئی سبز پیدا ہی نہیں ہوگا، اتنا زہریلا ہوگا. اور اس کو ڈستا رہے گا، کبھی سر کی طرف سے ڈسے گا، کبھی پاؤں کی طرف سے ڈسے گا، کبھی دائیں طرف سے ڈسے گا، کبھی بائیں. اور اس سانپ کو اللہ تعالیٰ زبان دے گا اور سانپ کیا کہے گا، اژدہا کیا کہے گا کہ انسان میں کوئی غیر نہیں ہوں، میں تمہارا عمل ہوں. جو نماز چھوڑ کر کے آیا ہے، دوسرے کو حق دبا کر کے آیا ہے، دوسرے پر ظلم کر کے آیا ہے، میں وہی تمہارے عمل ہوں، میں قیامت تک تم کو ڈستا ہی رہوں گا. تو اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ دنیا میں تیاری کر کے جانا پڑے گا، دنیا میں نماز پڑھ کے جانا ہوگا، دنیا میں خیر کام نیک کام کر کے جانا پڑے گا. تب آپ کا قبر کیا ہوگا؟ آپ کا قبر کشادہ ہوگا، آپ کا قبر منور ہوگا، آپ کے قبر پر اللہ کے رحمتیں برسیں گے. دنیا میں بھی اللہ کے رحمتوں سے مستفید ہوں گے، دنیا میں بھی خیر و برکت ہوگا، دنیا میں بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا نصیب ہوگی، کامیابی ملے گی. اور جب قبر جیسے جگہ میں جائیں گے وہی بھی کیا ہوگا؟ جنت کے باغچوں میں سے ایک بخشہ آپ کے لیے بنے گا. تو مسلمانوں، اللہ جل شانہ نے ایک دین دیا ہے، ایک اسلام دیا ہے، ایک شریعت دی ہے. یہ دنیا کوئی کھیل تماشا تھوڑی ہے، ایک نظام الہی ہے نا. اس کے مطابق اگر آپ چلے، اس کے مطابق آپ کی زندگی گزری تو پھر ہر جگہ پر کامیابی ملے گی، جنت بھی نصیب ہوگا، اللہ کے دیدار بھی نصیب ہوگا. اگر اس کے خلاف آپ کی زندگی گزارتے گئے تو پھر کیا ہوگا؟ قبر میں پریشانی، میدان معاشر میں پریشانی، ہر منزل پر پریشانی ہوگی. ہمیشہ کی زندگی کیا ہوگی؟ تباہی اور بربادی کی زندگی. اللہ جل شانہ اذان کا وقت ہو چکا ہے. اللہ جل شانہ ہمارے رائی صاحب نے اتنا انتظام کیا، اتنا اسٹیج سجایا، پنڈال سجایا. اس میلاد پاک کو قبول فرمائے اور جس مقصد کے لیے انہوں نے اس میلاد کو منعقد کیا، انتظام کیا ہے، اللہ اس مقصد میں قبول فرمائے. ان کے والد مرحوم جو دنیا سے گزر چکے ہیں، اللہ اس محفل پاک کے صدقے اور توفیق میں ان کے مغفرت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ناظرین، اگر ویڈیو اچھا لگے تو لائک کر دینا، اور چینل میں پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا. ساتھ ہی ساتھ گھنٹی کے بٹن کو پریس کر لینا تاکہ اس طریقے سے ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اتنا ہی. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.